کسی کو مسلح افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا، قوم کی مسلسل حمایت، حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے پاکستان بتدریج عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک میں یقینی طور پر استحکام اور وسیع تر مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا، کسی کو قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین سے بلا رعایت فیصلہ کن انداز میں نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ پائیدار امن اور استحکام کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے پر زور۔ بلوچستان حکومت کی خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ شہداء اور مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری کی ہدایت کی۔ ہائیبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز سے نمٹنے۔ افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ وقت جلد آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ وزیراعظم کی آزاد کشمیر کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ وفاقی کابینہ کے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ PIA کی نجکاری کے عمل کی توثیق کی گئی۔ کابینہ کا قومی ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی۔ جنوری کے آخری ہفتے میں 600 میگا ہرٹز کی نیلامی کا فیصلہ۔ نئے سال کے پہلے ماہ 5G کی لانچنگ بھی کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نجکاری کرنے والی حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل بہترین قومی مفاد میں مکمل کیا گیا۔ حکومت کو ریفرنس پرائس سے 35 ارب روپے زیادہ ملے۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے PIA کے لیے عارف حبیب کنسورشیم کی بولی منظور کرنے کی سفارش کر دی۔ کمیشن کا 135 ارب روپے بولی پر اطمینان کا اظہار۔ اسلام آباد میں کمیشن کے چیئرمین محمد علی کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، PIA کی فروخت سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے، 10 ارب کیش جبکہ 45 ارب روپے حکومتی ایکویٹیز ہے۔ نئے مالکان اپریل میں PIA کو سنبھالیں گے۔ عطا تارڑ نے کہا، نجکاری کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ نجکاری کے پورے عمل میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا اہم کردار رہا۔ بلو ورلڈ سٹی انتظامیہ کی جانب سے عارف حبیب کنسورشیم کو مبارکباد۔ پاکستانی معیشت ترقی کی طرف تیزی سے گامزن۔ عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی جریدے USA ٹوڈے کے مطابق پاکستان نئی بنیادوں پر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بہترین اصلاحات اور نجی شعبے میں جدت پاکستان میں سرمایہ کاری کے منظرنامے کو بدل رہی ہے۔ پاکستان مستحکم ادارہ جاتی نظم و ضبط، بہتر میکرو اکنامک صورتحال اور اہم شعبوں میں مضبوط قیادت کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ تمام عوامل پاکستان کو طویل المدتی سرمایہ کاری کے لیے مضبوط اور مواقع سے بھرپور مارکیٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ٹیکنالوجی اور آؤٹ سورسنگ شعبہ بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کر رہا ہے۔ ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں پاکستان بڑھتے ہوئے شعبوں میں ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ہاؤسنگ مارکیٹ بھی اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر 26 دسمبر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ امارات کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ دونوں ملکوں کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ UAE کے صدر عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ عہد آفرین شخصیت کے مالک، عظیم مبدع، بلند پایہ قانون دان تھے۔ قائد اعظم نے غیر معمولی قوت اور انتھک محنت سے پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔
قائد اعظم کی ایمانداری، ثابت قدمی، سیاسی بصیرت اور قانون پسندی کے سیاسی مخالفین بھی معترف تھے۔ محمد علی جناح نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور اسلام کے نام پر دنیا کی پہلی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ مزار قائد پر آج گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ قائد اعظم کی زندگی پر مبنی خصوصی رپورٹ بلیٹن میں شامل۔ اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ جاری اعلامیے کے مطابق محمود اچکزئی نے کہا آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے بات چیت پر تیار ہیں، شفاف انتخابات اور متفقہ الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے حکومت سے ڈائیلاگ کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا نئے میثاق پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط کی ذمہ داری محمود اچکزئی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو اور بیان کو ہم نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے اتحاد کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا حکومت سے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کے مطالبے نہیں کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس مبارک۔ ملک بھر میں کرسمس منانے کی تیاریاں مکمل، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات جاری۔ ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری۔ مسیحی برادری نے گھروں اور گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ گھر گھر دعوتوں کی تیاریاں۔ لاہور کے لبرٹی چوک کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ چوک میں نصب کرسمس ٹری شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شہر کی سڑکوں پر خصوصی آرائش اور زیبائش، ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات، صفائی اور فول پروف سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں کرسمس کی تقریب۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا، تحائف بانٹے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 1 ماہ کے بونس کا اعلان بھی کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسیحی برادری کے لیے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام۔ اسپیکر نے مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ سب ریلیجن مل کر کرسمس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور یہ کرسمس ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پنجاب پراپرٹی آنرشپ ایکٹ سے متعلق درخواستیں فل بینچ کو ریفر۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ قانون مکمل ہوتا ہے، نامکمل کچھ نہیں ہوتا، متاثرہ فریق کہاں جائے؟ بغیر رولز بنے کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ ڈپٹی کمشنر آرڈر نہیں دے گا تو متاثرہ فریق آرڈر چیلنج کیسے کرے گا؟ تمام درخواستوں میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ ہر کیس دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے۔ ایسے کام کریں گے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی۔ آپ نے قانون شہادت ختم کر دیا جس کو آئین تحفظ دیتا ہے۔ معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سی متعلقہ کورٹ میں درخواست دے گا۔ سول کورٹ پابند ہوگی کیس ٹریبیونل کو بھجوائے۔ 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹریبیونلز نے کام ہی شروع نہیں کیا۔ امریکہ سے آئے سکھ وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ وفد کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کی۔ وفد نے پنجاب کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ صوبے میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے کہا پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقامات کے باعث پاکستان سے جذباتی اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ مریم نواز نے کہا سکھ بھائیوں سے ملاقات پر خوشی ہوئی۔ صوبے کے 56 گردواروں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام جاری ہے۔ اقلیتوں کے لیے 75,000 مائنورٹی کارڈز تقسیم کیے۔ ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے زندگی کی 76 بہاریں دیکھ لیں۔ نشیب و فراز سے بھرپور سیاسی کریئر میں 3 بار وزیر اعظم بنے۔ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی میں ایک بار بھی وزارت عظمیٰ کی مدت پوری نہ کر سکے۔ 2002 میں جلا وطن ہونے کے بعد کامیاب سیاسی واپسی کی۔ پاناما کیس میں سزا یافتہ قرار دیے گئے، بعد میں اپیلوں میں سزا ختم کر دی گئی۔ نواز شریف کی سرپرستی میں شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی۔ لیبیا کے آرمی چیف کا طیارہ فضائی حادثے کا شکار۔ آرمی چیف محمد علی احمد الحداد سمیت 8 افراد جاں بحق۔ طیارے کے ملبے سے بلیک باکس مل گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق انقرہ سے طرابلس کے لیے روانگی کے 16 منٹ بعد جہاز نے ہنگامی سگنل دیا۔
جس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج میں ہمانہ کے علاقے میں اچانک آسمان پر روشنی پھیل گئی۔ وزیر اعظم دبیبے کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں، یوم آزادی کی تقریبات منسوخ۔ اور T20 میں سائم ایوب نمبر 1 آل راؤنڈر۔ ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بلے بازوں میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار۔ پاکستانی اوپنر صاحبزادہ فرحان کی بیٹنگ میں 6ٹھی پوزیشن۔ سٹار بلے باز بابر اعظم 2 درجے ترقی کے بعد 29ویں نمبر پر آ گئے۔ باؤلرز میں بھارت کے ورن چکرورتی کا پہلا نمبر۔